منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں ہمارا موضوع ہے مائیں جب فرمائیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور رب ذوالجلال جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، اور جن کی ماؤں کا وصال ہو چکا ہے اللہ ان کی ماؤں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تجھے ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر رب ذوالجلال نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر ان کو وجود بخشا اور انہیں پھیلایا۔ والدہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو ماں کی شان اور امتحان کے ضمن میں آپ نے اس سے قبل کورس کے اندر سماعت کی ہے۔ آج کی گفتگو چند عظیم ماؤں کے ان اقوال کی روشنی میں ہے جو ان کی زبان سے ان کے فرزندان کے حق میں صادر ہوئے۔ مشکل وقت میں اور کڑی آزمائش کی گھڑیوں میں جب اپنی ماؤں سے عظیم بیٹوں نے مشورے کیے، یا اہم اور سخت حالات کے اندر جب ماؤں نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس سلسلہ میں جو روشنی ہے اسے پیش کرنا آج ہمارا موضوع ہے۔ بالخصوص ماں کا دل جو سمندروں سے بھی زیادہ گہرائی رکھتا ہے، جب اس کے جذبات سے کوئی آواز نکلتی ہے تو عرش عظیم پر وہ ایک دستک کی طرح پہنچتی ہے، اور رب ذوالجلال کسی کی ماں کے جملوں کو
اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور ایسی دعائیں اور ایسے الفاظ کو قبولیت تامہ عطا کی جاتی ہے۔ ہم آج کی گفتگو کے آغاز میں کائنات میں سب سے بڑی ماں اور سب سے عظیم خاتون کے مقدس الفاظ سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ وہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے فرزند ارجمند پوری کائنات میں ہر بڑے سے بڑے شخص سے بڑے ہیں اور ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، اور مخلوق میں رب ذوالجلال نے جن کو ہر جہت سے عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مدینہ شریف سے واپسی کا تھا، جب محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، اور شریک سفر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ مدینہ شریف سے ننہال سے ہو کر واپس آتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عظیم ماں کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے، ابوا کا علاقہ آ گیا۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئیں۔ ابوا کی ایک پہاڑی پر حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ گئیں۔ آخری لمحات میں حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عظیم فرزند کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے ان جذبات کا اظہار کیا، ان صح ما ابصرت فی المنام فانت رسول الی الانام، کہ جو خوابیں میں نے دیکھی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یقیناً تم اللہ کے رسول ہو۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ نگاہ جو آخری نگاہ تھی اپنے عظیم فرزند کے چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ کلمات بولے، کل حی میت، ہر زندہ فوت ہو جانے والا ہے، جو بھی مخلوق میں زندہ ہے اسے فوت ہونا ہے، وَكُلُّ جَدِيدٍ بال، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، اور ہر بڑی عمر والا فنا ہو جائے گا، آنا میتۃ وذکری باقٍ، پر میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرے بیٹے میرا ذکر باقی رہے گا، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اس واسطے کہ میں نے دنیا کو خیر دی ہے اور میں نے طہارت کو جنم دیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گفتگو جو آخری لمحے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جس پر گواہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، یہ ہر لحاظ سے ایک جامع اور اصولی گفتگو کا پورا باب ہے، جس میں انہوں نے ایک مفکرانہ انداز کے اندر پوری کائنات کی تاریخ اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا سے جاتے وقت جو ان کے دل کو اطمینان تھا اور سکون تھا کہ اگرچہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے مگر میں نے کائنات میں زندگی بانٹی ہے اور میرے فرزند ایسے ہیں، ہر بہار کے اندر اسی پھول کی خوشبو رہے گی اور ہر ایوان کے اندر اسی آفتاب کا نور جلوہ گر رہے گا، اور کائنات میں ہدایت انہی کے صدقے تقسیم ہوتی رہے گی، اور جدھر بھی چمک پڑے گی ادھر ہی میری اس چمک کے ضمن میں میرا بھی تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر ذکر کیا، اس سے پیشتر جو گفتگو تھی وہ مواہب لدنیا سے تھی، البدایہ کے اندر اور بہقی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لیے گئے، بالکل نو عمر صحابی تھے اور شدید بیمار تھے۔ ہم جس وقت ان کی عیادت کر کے اٹھے ہی تھے کہ ان کی روح نکل گئی، ان کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ جس وقت ہم نے اس کی والدہ کو خبر دی کہ تمہارا نوجوان بیٹا اس کا وصال ہو گیا ہے اور تم اس پر صبر کیجئے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ہم سے سوالیہ انداز میں پوچھا، وقد ماتا، کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ تو ہم نے کہا نعم، ہاں تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں برجستہ اس خاتون نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور اپنے سادے سے انداز میں یہ دعا مانگی، جو دعا انہوں نے کسی سے پڑھی نہیں تھی کہ فلاں موقع ہو تو یہ دعا مانگنی ہے، بس قدرتی اسی وقت ان کے دل میں خیال آیا اور اتنا اعتماد تھا انہیں اپنے یقین اور ایمان پر اور اپنے اللہ کے فضل پر، اتنا ان کو یقین تھا، وہ اپنے بیٹے کے وصال کے فوراً بعد دعا مانگتے ہوئے کہتی ہیں، اللہم انی آمنت بکا، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی، میں کافرہ تھی، میں نے بتوں کو چھوڑا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، وَحَاجَرْتُ إِلَىٰ رَسُولِكَ، میں نے سب کچھ چھوڑ کے تیرے رسول کی طرف ہجرت کی اور میں نے اپنے سارے دنیاوی مقاصد تیرے رسول کے لیے چھوڑ دیے۔ وَإِذَا نَزَلَتْ بِي شِدَّةٌ دَعَوْتُكَ فَفَرَّجْتَهَا، آج تک جب بھی کوئی مشکل مجھ پہ آئی ہے، اے میرے رب میں نے تجھے آواز دی تو تو نے میری مشکل کو حل کیا۔ یعنی میری پوری زندگی میں جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ وہ مصائب اور مشکلات کا وقت ہو اور تو نے میری مدد نہ کی ہو۔ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے میں نے تجھے یاد کیا ہے اور تو نے میری مدد کی ہے۔ اتنی گفتگو کرنے کے بعد کہتی ہیں، اسألک اللہم لا تحمل علیہ هذه المصیبہ، تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں مجھ پر اس مصیبت کا بوجھ نہ ڈال، میں جیتے جیتے اپنے بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی اور تو نے میرا بیٹا فوت کر دیا ہے، تو میری یہ دعا ہے کہ میرے بیٹے کی روح واپس کر دے تاکہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہوں، اور جب میری پہلی دعائیں تو قبول کرتا رہا ہے تو میرے رب میری اس دعا کو بھی قبول فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم اسی طرح اس کے پاس موجود تھے، بیٹے کے اوپر جو ہم نے چادر دی ہوئی تھی تو اندر سے اس کے ہاتھ نے حرکت کی، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، اس نے خود اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اللہ کی اذن سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں فَمَا بَرْحِنَا حَتَّى أَكَلْنَا وَأَكَلَ مَعَنَا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہم نے بھی کھانا کھایا اس نے بھی کھانا کھایا۔ تو یہ ایک والدہ کا درد ہے، ایک والدہ کی تڑپ ہے اور ایک صحیح العقیدہ والدہ کا اپنے رب پر اعتماد اور یقین ہے، اور رب ذوالجلال کے دربار میں کسی کی والدہ کی یہ تڑپ اور آواز ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم اگرچہ روح قبض کر کے لے آئے ہو
اور عادت یہ نہیں، عامی قانون یہ نہیں کہ دوبارہ روحوں کو لوٹایا جائے۔ یہ چونکہ ایک خاتون اس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے اور اپنے بیٹے کے لحاظ سے اس نے جو میرے ساتھ باتیں کی ہیں، میرا دریائے رحمت جوش پہ آ گیا ہے، لہٰذا ہم اس کے جیتے ہوئے اس کے بیٹے کو نہیں ماریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے اس خاتون کے الفاظ پر اور اس بیٹے کی ماں کی گزارش پر رب ذوالجلال نے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ فَأَتَتْهُ امرأۃ مہاجرہ، ایک مہاجر خاتون آ گئی، کسی علاقے سے ہجرت کی اس نے اور چلتی چلتی مدینہ شریف پہنچ گئی، بتوں کا دین چھوڑا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں تو محبوب علیہ السلام نے ان کو خواتین کے ساتھ ملا دیا اور صحابہ کہتے ہیں جو بیٹا تھا وہ ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ اس طرح وہ ماں بیٹا مدینہ شریف میں رہنے لگے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، روزانہ اپنے فیض سے حصہ دیا۔ فلم یلبس ان اصابہ وباء المدینہ، بس کچھ دن گزرے تھے کہ ایک وبا آئی، جب وہ بیماری مدینہ شریف میں پھیل گئی۔ فمرض ایاماً، تو وہ بیٹا بیمار ہو گیا اور کئی دنوں تک وہ بیمار رہا۔ کئی دنوں کی بیماری کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اب رہائش بھی ویسے ان کی جدا جدا کی، ماں بیٹے کی ملاقات کبھی کبھی ہوتی تھی، چونکہ وہ صحابیہ جو مہاجرہ تھی وہ دیگر صحابیات کے ساتھ رہتی تھی اور بیٹا ان کا صفہ پہ رہتا تھا۔ جس وقت وہ بیٹا بیماری کے بعد فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا کہ اس کو غسل دیا جائے تاکہ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کر دیں۔ اس کے بعد کہ جب غسل دینے کا حکم دیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس روایت کہتے ہیں لما اردنا ان نغسلہ، جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خیال آیا اور مجھے کہنے لگے یا انس ائت امہ فعالمہا، انس اس کی امی کے پاس جاؤ، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تو اس کو بتاؤ کہ تمہارا اکلوتا لاڈلا بیٹا جس کی ہمراہ تم نے ہجرت کی تھی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور اب اس کا جنازہ تیار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کر اس کی والدہ کو جب اطلاع دی، فجاءت، وہ فوراً آ گئیں، حتی جلست عند قدمیہ، تو اپنے بیٹے کی چارپائی کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے، بیٹے کی میت کے قدموں کی طرف بیٹھ کر وہ مہاجرہ خاتون جو اسلام کی عظمت کے پیش نظر سب کچھ چھوڑ کے مدینہ شریف پہنچی تھیں، وہ بیٹے کے قدموں میں بیٹھیں، فَأَخَذَتْ بِهِمَا، دونوں قدموں کو پکڑ لیا، اپنے بیٹے کے قدموں کو پکڑ کر اس نے دعا مانگنا شروع کی۔ اب سند صحیح سے اس کی دعا جو اس نے مانگی صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی اور پھر اس کو آگے محدثین نے روایت کیا۔ کتنا سوز تھا اس خاتون کی آواز کے اندر اور کتنی حقانیت تھی اس کے لہجے کے اندر اور کتنا اطمینان تھا اس کے دل کی اس سرزمین اور حدود کے اندر کہ بظاہر اس کا پھول مرجھا چکا ہے اور روح نکل چکی ہے اور صدمے کی انتہا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے دونوں پاؤں پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ خود بخود ایک القاء ہوتا ہے
ایک سچے انسان کی طبیعت میں کہ بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. کہنے لگی اللہم انی اسلمت لک طوعا، اے اللہ میں نے جو تجھے مانا تو مجبوراً نہیں، دل کی خوشی سے مانا. اسلمت لک طوعا، میں نے جو اسلام کیا، اسلام قبول کیا اور میں جو تیرے مطیع ہو گئی کہ جو تو کہے گا میں کروں گی. طوعا یہ مجھ سے کسی نے جبرن نہیں کروایا، میرے دل نے گواہی دی تو میں تیری مطیع ہو گئی اور میں نے اسلام کو قبول کیا. اور کہنے لگی وخالفت الاوثان زہدا، میں نے اپنے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے بتوں کی مخالفت کی، بتوں کو میں نے چھوڑا، تیرا میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کیا. وہاجرت لک رغبہ، میں نے صرف تیرے لیے ہجرت کی، اپنا ماحول چھوڑا، خاندان چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے اس بیٹے کو لے کر میں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گئی. کہنے لگی اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، اے اللہ آج بتوں کے پجاری مجھے کیا کہیں گے. اچھی کلمہ پڑھ کے گئی تھی، ہجرت کر کے گئی تھی، جس رب کا کلمہ پڑھا اس نے اس کا بیٹا فوت کر دیا، اس کو اچھا ثواب ملا ہے. لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، اے اللہ بتوں کے پجاریوں کو بات کرنے کا موقع نہ دے، بتوں کے پجاریوں کو مجھ پر خوش ہونے کی گھڑی نہ دے. اب یہ خبر جب ان کو پہنچے گی تو وہ خوش ہوں گے. حالانکہ یہ ایک نظام قدرت ہے، اس کی حکمتیں ہیں اور اس کے کئی جواب ہیں. اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تمہارا رب ہے تو تمہارا بیٹا اس نے فوت کیوں کیا، اس کے درجنوں جوابات ہیں. مگر اس عورت کا ایک عقیدہ، وہ صحابیہ، ان کی ایک محبت اور ان کے لہجے کا ایک اثر ہے. جس وقت انہوں نے اس تمہید کے بعد رب ذوالجلال کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کیا، پہلے ساری گفتگو کرتی آئیں. اور یہ جو ہم بھی کہتے ہیں کہ تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں، اس انداز میں وہ بولی حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں. کہنے لگی لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، بتوں کے پجاریوں کو میری وجہ سے تنقید کا موقع نہ دے، وہ خوش نہ ہو. لہذا اے اللہ تیرے دربار میں دعا کرتی ہوں، لا تحملنی من ہذہ المصیبہ، اس مصیبت کا بوجھ مجھ پہ نہ ڈال، جو تو نے ڈال دیا ہے اسے واپس لے لے. ما لا طاقت لی بحملہا، میں اس کو بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی، یہ بہت زیادہ بوجھ ہے. میرا بچہ یہی میری ایک نشانی تھی میرے ساتھ، اس کے ساتھ میں نے ہجرت کی اور یہ چل بسا، یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا نہیں جا سکے گا. صحابہ اب موجود ہیں، غسل کی تیاری کا وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ بیٹھ کر اس عظیم ماں نے جب اپنے فوت شدہ بیٹے کے قدموں کو پکڑ کر رب ذوالجلال کے دربار میں اپنی درخواست پیش کر دی. صحابہ کہتے ہیں واللہ من قضا کلامہا حتی حرک قدمیہ، خدا کی قسم ہے ابھی وہ ماں بات کر کے چپ نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے دونوں قدموں میں جان آ گئی. یعنی جن قدموں کو پکڑ کے وہ رب ذوالجلال سے اپنا جھگڑا کر رہی تھی، ناز سے بول رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں کوئی دیر نہیں لگی، ابھی آخری جملہ ختم نہیں ہوا تھا، حتی حرک قدمیہ، بیٹے نے قدموں کو حرکت دی. سب سے پہلے قدم متحرک ہوئے، پھر القى الثوب عن وجهه، اس نے اپنے ہاتھ سے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، جو چہرے پر کپڑا دیا گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں وعاشا، وہ بیٹا زندہ رہا کتنی دیر تک، حتی قبض اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ظاہری حیات کے اندر وہ بیٹا زندہ رہا. وحتی ہلاکت امہ،
یہاں تک کہ اس کی والدہ کا وصال ہوا تو پھر اس کے بیٹے کا وصال ہوا۔ کتنی پاور ہے ایک سچی ماں کی دعا کے اندر، اور اس کے جملوں کی تاثیر کیسی ہے۔ ایک نظام قدرت ہے، اور اللہ جس کی روح کھینچتا ہے واپس نہیں دیتا وقت معین سے پہلے، لیکن ایک ماں جھگڑ پڑی ہے اور انداز اس کا بڑا نرالا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی محبت کو قبول کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دعا کچھ مغفرت کی مانگنی ہے تو مانگ، اب دوسری دعائیں نہ کر جو تو جھگڑے کر رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام اس کی محبت بری گفتگو کو سنتے رہے ہیں، سرکار کے سامنے وہ بولتی رہی ہے، اور جس انداز میں اس نے اپنی درخواست اپنے رب کے دربار میں پیش کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مہربانی کا ابر کرم برسا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بیٹے کی روح کو واپس کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ماں کے دل کی جو حرارت ہوتی ہے اور ماں کے دل کے اندر جو ایک ارمان ہوتا ہے، خالق کائنات کو بھی اس کا بڑا دھیان ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال ماؤں کے جملوں کو قبول فرماتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کیا جو بظاہر کام نہ ہونے والے نظر آتے ہیں، رب ذوالجلال ان کی دعاؤں پر ان امور کو بھی مکمل فرما دیتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی ماں کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ بھی صحابیہ ہے، اور بڑی تاریخ ہے اس ماں کی۔ ان کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں جن سے گفتگو ہوگی ساری، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مضمون بہت لمبا مضمون ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سمیٹیں۔ حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی ہیں۔ ابھی صرف 17 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسماء کی شان یہ ہے، وہ خود بھی صحابیہ ہیں، ان کے ابا جی بھی صحابی ہیں، ان کے دادا جان بھی صحابی ہیں، ان کے شوہر نامدار بھی صحابی ہیں، ان کی بھائی بھی صحابی ہے، اور ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر اتنی بڑی محدثہ اور مفسرہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے صحابی ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور حضرت زبیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور حضرت صفیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے۔ حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ یہ بھی ان کا ایک تاریخی حصہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو لقب دیا تھا وہ ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ حواری آج بدنام ہو چکا ہے، کسی کے جو چیلے ہوتے ہیں ان پر حواری کا لفظ بولا جاتا ہے، مگر شریعت مطہرہ میں اصل لفظ حواری بڑا پاک لفظ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخلص ترین صحابی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ فرما ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، فرما میرا حواری میرا زبیر ہے۔ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، اور حضرت اسماء کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ نطاق کہتے ہیں کمر بند کو، تو ان کو ذات النطاقین اس لیے کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے انہوں نے کھانا اپنے ابا جی حضرت صدیق اکبر کے گھر میں باندھا، تو پانی والا برتن اور جو دوسرا کھانے کا توشہ دان تھا ان کو اکٹھا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی اپنے کمر بند کے 2 حصے کر لو، ایک خود باندھ لو اور دوسرے میں